درود شریف آواز بلند اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد 14 سرپاک دے مجلسوں سی مومنین کے شرکت دے پیلے شامل مجلسوں کے ثواب دارائیں حاصل کرے سو اور 29 فروری بروز بدھ 2 بجے دن امام بارگاہ قوم یہ سالانہ مجلس جس کے اندر جناب علی ناصر الحسینی تلہاڑا، جناب ناصر عباس ملتان، سید سجا حسین شاہ چک نمبر شماری، جناب ذاکر ناصر عباس بون، سید اجاز حسین شاہ نقوی، ڈھیری جابا سارے صاحبان پڑسن مومنین کے شرکت دے پیلے شامل مجلسوں کے ثواب دارائیں حاصل کرے سو 5 منٹ بعد علامہ صاحب بالکل قریب پہنچ گئے تو انشاءاللہ سیدھے سٹیج تے سن درود شریف آواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ قبل اس نے علامہ صاحب کو 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ سے اسٹیج تے آسن ایک دفعہ ہم 3 دفعہ سورہ کل پڑھ کے بانیان مجالس نے چودھری صاحبان نے جتنے مرحومین مرحوماتن اور اس بستی میں جتنے آزادار مادمی سادات اس زمین دے دفن انہوں نے روح ایسال سوا کر بسم اللہ درود شریف آواز بلند دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قل هو الله احد الله الصمد اللهم اغفر للمؤمنين بلند تر صلوات پڑھو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات آل محمد ذات درود پہ آل محمد ذات۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے اور جو فیصلہ بھی کرے تو بے مثال کرتا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، ایسے فیصلے تو ان کا بلال کرتا ہے۔ جو خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، جو خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے
ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے. شاعر کہتا ہے کہ در آل نبی پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی التجا کرے اور وہ عطا نہ کرے. بس میری نوکری اتنی ڈیوٹی ہو گئی. میں اپنے محترم درود شریف آواز سے بلند اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. فخر العلماء فخر الواعظین شمس العلماء شمس الواعظین خطیب آل محمد وکیل آل محمد جناب علامہ ناصر عباس ملتان مل کے ان نعمت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ اونچے کر کے نعرہ حیدری. خان وعدہ عصمت و طہارت پہ مل کے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم وعظمتهم وحرمتهم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن النعیم. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت. خداوند عالم معصومہ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے مومنین و مومنات اس عظیم ترین عبادت میں تشریف فرمائیں آل محمد کا عظیم اور کریم خالق عزت معصومین کے صدقے میں سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں سادات عظام کی اجازت سے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں. اسی کے سیاق و سباق میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں. اور وہ یہ کہ جتنے بھی دن خدا نے خلق فرمائے ان میں سخت ترین دن ہے قیامت کا دن. اتنا شدید ترین دن ہے کہ معصومین کا ارشاد گرامی ہے کہ یعقوب کے پاس سے یوسف گزر جائے گا اور اسے احساس بھی نہ ہوگا. اور قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے کہ یوم عزن یفر المرء. شوہر بیوی کو نہیں پہچانے، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے. زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے دھنکتی ہوئی رنگین اون. زمین پہ زلزلہ آ جائے گا، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی. انسان کی حیثیت کیا ہے؟ مردے بول اٹھیں گے، قبریں پھٹ جائیں گی. آخر اتنی سختی کیوں؟ سوال یہ ہے کہ مقابلہ ہوتا ہے برابر کی طاقت سے، ہمارا حی و قیوم سے کیا مقابلہ؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر وہ کرتوت کرتا ہے کہ جیسے شیطان اسے لمبی امیدیں دلاتا کہ تو نے مرنا ہی نہیں،
اور امیر فرماتے ہیں تو نے ماضی والوں پر غور کیوں نہیں کیا؟ تجھ سے زیادہ حسین تھے اور ملک الموت کو ان کا حسن لبھا نہ سکا، تم سے زیادہ پیسے والے تھے اور ان کی دولت ملک الموت کو رشوت نہ دے سکے، تم سے زیادہ صاحبان اولاد تھے اور ان کے بچے ملک الموت کا رستہ روک نہیں سکے۔ لمبی امیدیں تھی۔ چنانچہ حضرت بہلول دانا جو 4 اماموں سے قصب فیض رکھتے تھے اور حکم امام سے جنون کا تقیہ کیا ہوا تھا، تقیتاً مجنون بنے ہوئے تھے۔ قتل کا حکم تھا، امام نے حکم دیا جنون اختیار کر۔ بازار میں کھڑے ہیں، لوگ لاہو اللہ میں مصروف ہیں، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، جیسے بازار کا ماحول ہوتا ہے۔ کسی بندے نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا خدا اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ خدا اور بندوں کی آپس میں صلح کرا۔ اس نے مذاق کر کے پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ تو مانتا ہے، بندے نہیں مانتے۔ اللہ تو مانتا ہے، بندے نہیں مانتے۔ کچھ عرصے کے بعد اسی بندے نے حضرت بہلول دانا کو قبرستان میں بیٹھا رکھا۔ اس نے پھر مذاق کر کے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا پرانا کام، اللہ اور بندوں کی صلح۔ اس نے کہا اب نتیجہ کہاں تک پہنچا؟ اس نے کہا بندے مان گئے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ امام الفصاحت، کائنات کے امام المتکلمین، امیر المومنین نے قبروں کو دیکھ کر خطاب کیا اور فرمایا اے خاموش ہمسایوں، اے پوشیدہ ہڈیوں کا ڈھیر، یعنی یہ جتنے بھی انسان ہیں ان تک یہ پیغام توریت و زبور و انجیل و قرآن اور آدم سے لے کے خاتم تک اور ائمہ معصومین تک پہنچایا گیا کہ ایک بڑا سخت دن آنے والا، ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ سوال میرا پھر وہی ہے کہ اتنی سختی کیوں؟ اب اگر مذہب شیعہ کی حقیقت میں ذمہ داران ملت تشریف فرمائے، بالخصوص قبلہ پروفیسر اقبال صاحب، باتقی شاہ صاحب، بزرگوں کی اولاد اور یادگار ابو حبیب شاہ جی، میں ہر پڑھے لکھے ذہن کی توجہ چاہتا ہوں، ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں۔ مذہب شیعہ کائنات کا وہ واحد مذہب ہے جس میں غیر معصوم کی ذاتی رائے حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر معصوم مجتہد اعظم بھی ہو جائے تو معصوم تو نہیں بنتا، اور غیر معصوم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ غلطی کا امکان ہے، اور ہم اسے آگے نہیں چلا سکتے جو خود غلطی کر سکتا ہو۔ خود غلطی کرے گا تو پیچھے والوں کو بھی تباہ کرے گا۔ اسی لیے ہم اطاعت کے لیے صرف پابند ہیں معصوم کے۔ اور ملک صاحب قبلہ جو میں فکر عرض کر رہا ہوں اس کا میں اپنی قبر اور حشر میں ذمہ دار ہوں۔ اگر بندوں کے کہنے پر کر رہا ہوں تو امام حسین کی مجھ پہ لعنت پڑے، اور اگر میں منبر کا حق ادا کر رہا ہوں تو جناب سیدہ مجھے اجر عطا کرے۔ ہم تقلید بامانی اطاعت کو حرام سمجھتے ہیں۔ جنہوں نے تقلید کا مطلب اطاعت سمجھا
وہ قرآن کے دشمن ہیں، کیونکہ اطاعت صرف اللہ کی ہے یا رسول کی ہے یا اولی الامر کی ہے. مجتہد نہ اللہ ہے نہ رسول ہے نہ اولی الامر ہے. انما امر اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. یہ ساری کائنات امر کا صدقہ ہے. اولی الامر وہ ہوگا جو کائنات پر اختیار رکھتا ہو، صرف اپنے ماننے والوں پر نہیں، پوری کائنات پر جس کے اختیار ہو وہ اولی الامر. یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی. روح امر ہے اور اولی الامر وہ ہوگا ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو کر کھڑا. اور کیونکہ بعض حضرات کے نزدیک یہ متنازع مسئلہ ہے تو میں نے اتنا ہی بیان کیا ہے کہ جتنا کسی کو برداشت ہو سکے، اور حق کو چھپانا ملعونیت کی دلیل ہے. جو حق تھا وہ میں نے بیان کر دیا. میں کئی مجلس پڑھنے جاؤں، مجھے امام بارگاہ کا رستہ نہیں آتا، پانی کے گھر کا نہیں پتا، وہ مجھے عزت کر کے گئے آپ قبلہ ہے آپ آگے چلیں. اب رستہ تو مجھے بھی نہیں آتا، آگے وہ چلے جس سے غلطی کا امکان ہو. تو جس سے خود غلطی ہو سکتی ہے وہ کسی کو بچائے گا کیسے؟ اس لیے اللہ نے جب بھی ہادی مقرر کیا معصوم مقرر کیا. غیر معصوم کو وہ ہادی نہیں بناتا، اور انسانیت کو وہ بندوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا، وہ مخلوق کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑے. اس نے ذمہ داری اٹھائی ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، میں ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کرتا ہوں. تو ہدایت کیا غائب رہ کر شیطان گمراہ کر سکتا ہے اور امام ہدایت نہیں کر سکتا؟ سورج بادلوں کی اوٹ میں بھی چلا جائے تو پھر بھی فائدہ پہنچاتا ہے. اور ہمارے مذہب میں قیاس کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ کیا معصومین کوئی چیز تشنا چھوڑ گئے، کیا وہ کوئی کمی چھوڑ گئے کہ جسے کوئی صاحب علم آ کے پورا کرے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تو سامعین گرامی، ذاتی رائے، پرسنل اوپینین مذہب اہل بیت میں حرام ہے. جہاں کوئی یہ کہے کہ میرا خیال یہ ہے، سمجھو شیطان بول رہا. اور اس کے بعد ایک چیز ہے جس کا نام ہے اصول دین. اللہ کرے میں یہ بات پہنچا دوں. اصول دین مثلا اللہ ایک ہے. اب اگر کوئی بہت بڑا لکھا آدمی تحقیق کر کے آ جائے کہ اللہ دو ہیں، تو اب اصول کی عزت کا تقاضا یہ کہ مولوی چھوڑ دیں گے، خدا دوسرا نہیں مانیں گے. اب یہ نہیں دیکھیں گے اس کی ڈگری کتنی ہے، یہ پڑھا لکھا کتنا ہے، یہ کہاں سے آیا. اس لیے کہ اصول سے ٹکرانے والا ٹوٹ جاتا ہے، اصول اپنی جگہ مضبوط رہتا ہے. پیغمبر رسول ہے، یہ اصول ہے. کروڑ مولوی اجماع کر لیں کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی نہیں ہے، کیونکہ رسول کی رسالت ختم نبوت اصول دین ہے. لہذا مولوی چھوڑے جائیں گے، پیغمبر کی رسالت کا انکار ممکن نہیں. علی کی ولایت اصول دین ہے. خدیر پر اجتہاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدیر خطبہ نہیں، محمد کی وصیت ہے.
वसीयत है। वसीयत है पैगंबर की। गदीर ऐलान खत्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील है। गदीर ऐलान है कि नबूवत खत्म हो गई। वइज़ा फरग़्त फंसब, मेरे हबीब जब आखिरी हद से फारिग हो जाए तो मंसूबा बंदी कर, इमाम बारगाह बना के छोड़ दो, खंडर बन जाए। इस्लाम अगर पैगंबर के बाद ऐसे छोड़ दिया जाता तो खंडर बन जाता। जरूरत है कि इसके मुहाफ़िज़ का ऐलान किया जाए। लिहाजा पैगंबर ने बड़े एहतमाम से इसका ऐलान फरमाया। और सामईन गिरामी, इतनी सख्ती क्यों कयामत के दिन? जब्बार क्यों बनेगा? इतनी बेताकत मखलूक जिसके कब्जे में न मरना है न जीना, दुनिया और आखिरत का मालिक और हम न दुनिया के हिस्सेदार न आखिरत के। अब उसने खुद फरमाया कि मैं सख्ती इसलिए करूंगा, यस्अलूनका अनिन नईम, मैंने तुमसे नेमत के बारे में सवाल करना। कयामत के दिन खुदा इसलिए सख्ती करेगा ताकि नेमत के बारे में सवाल करे। और ये मैंने चांद के रिवायत नहीं पढ़ी, कुरान की आयत पढ़ी। अब 4 तर्जमे किए गए नेमत के। क्या लगे जनाब, नेमत के कुल तर्जमे 4 हैं। अल्लाह कयामत वाले दिन इन चीजों के बारे में पूछेगा। कुछ लोगों ने ख्याल जाहिर किया कि नेमत से मुराद है रोटी, यानी अल्लाह कयामत के मैदान में इतनी सख्ती करके जमीन को तांबे का बना के, सूरज को सवा नेज़े पे ला के, पहाड़ों को उड़ा के, ज़लज़ले बर्पा करके, होश उड़ा के, नफ्सा नफ्सी का आलम करके कहेगा कि जो मैंने तुम्हें रोटी खिलाई थी, मैंने आज तक कोई बंदा भी नहीं देखा जो रोटी खिला के हिसाब मांगे, सिवाय होटल वालों के। हम कोई होटल वाला बोलना पड़े जी मैं तो हिसाब देता हूं। आप किसी के घर रोटी खाएं, अगले दिन वो सड़क पे रहो, मैंने तुझे 2 रोटियां खिलाई थी। कुरान का वास्ता देके पूरे मजमे से पूछता हूं, सिर्फ वो बंदा बोले जो मेरे साथ मुत्तफिक हो। जो उम्मीद मैं बंदों से नहीं रखता, करीम हो के अल्लाह रोटी का हिसाब कैसे ले? और अगर हम सारी मखलूक उसे पैसे दे भी दें, उसके खजाने में क्या इजाफा हो जाए? कमी भी कोई नहीं, जिम्मा भी उठाया हुआ है। और बेहतरीन रज़्ज़ाक सुलेमान बिन दाऊद ने कहा था, मेहरबानी कर, तेरी मखलूक को एक वक्त का खाना खिलाना चाहता, अब आज ही नहीं खिला सके, कोशिश तो करने दो। अच्छा कर कोशिश। 3 महीने तक जिन्नात लगे रहे देगे पकाने में। समंदर के किनारे मछली ने सर निकाला, उसने कहा मुझे बड़ी भूख लगी। फरमाया सब्र कर। फिर आई
تیسری دفعہ آئی تو نبی نے فرمایا اچھا اسے تو کھلاؤ، اسے تو فارغ کرو، کھلاؤ۔ اجازت ملنے کی دیر دی، مچھلی کا منہ کھلا اور سانس کے ساتھ اس نے کھینچنا شروع کیا، دیگوں سمیت، چمچوں سمیت، چولہوں سمیت، سارا لنگر کھا کے کہہ دیا تھوڑا سا اور ہے۔ نبی نے سر پکڑ کے فرمایا یہ تو میں نے ساری مخلوق کے لیے بنایا تھا۔ یہ کہہ کے غوطہ مار گئی، اتنا وہ مجھے 8 دفعہ کھلاتا ہے ایک دن۔ اس کے خانے نعمت پر موسیٰ بھی پلے اور فرعون بھی، ابراہیم کو بھی کھلاتا ہے، نمرود کو بھی۔ ہماری اس سے لڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اس سے پیسے مانگتے ہیں، اس نے رزق کا وعدہ کیا۔ کئی بندے اتنا لڑتے ہیں پھر انہیں پیسے مل جاتے ہیں، رزق اٹھ جاتا ہے۔ بندے کہتے ہیں روٹی کھاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے گولی کھا لی۔ پھر کئی بندوں کو کہو کھانا کھاؤ، وہ کہتے ہیں آپ کھانا مجھے کھاتے۔ اس نے رزق کا وعدہ کیا، اتنا کریم خالق، وہ مرنے سے پہلے ٹوٹیوں کے ذریعے بھی رزق پہنچاتا ہے۔ منہ سے نہیں کھا سکتے میرے بندے لیکن تو زندہ تو ہے، میرا وعدہ تھا میں تجھے ناک کی ٹوٹی کے ذریعے پہنچا۔ اتنے کریم اللہ سے یہ توقع رکھنا کہ حساب لے گو، اس کی کریمی کا مذاق ہے۔ شعر پڑھتا ہوں اور کائنات کے سب سے بڑے شاعر کا شعر پڑھتا ہوں، ابو طالب کے بیٹے کا شعر پڑھتا ہوں، علی شہنشاہ کا شعر پڑھتا ہوں، اور پوری ذمہ داری سے پڑھتا ہوں۔ پروفیسر صاحب تشریف فرما، شعر وہ ہے جو علی نے لکھا اپنی انگلی سے سلمان کے کفن پر۔ سلمان محمدی کے کفن پر علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا وفد تو سلمان و الی کریم، سلمان کو کریم کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں بغیر زاد ولا عمل، نہ اس کے پاس کوئی رستے کا حال ہے، نہ اس کے پاس کوئی عمل ہے، نہ زاد سفر ہے۔ علی فرماتے سلمان کو بھیج رہا ہوں، عمل کے بغیر بھیج رہا ہوں، زاد راہ کے بغیر بھیج رہا ہوں۔ اور آگے علی فرماتے کیونکہ کریم کی توہین ہے کہ کوئی اس کا مہمان بنے اور کھانا گھر سے لے جا رہا ہے۔ جنت کی قیمت محبت علی دی، جنت کی قیمت محبت علی دی، جہنم پر جیسی عداوت اگر کھول کے 2 بار نجف پاک تے جاوے تو پھر امام زمانہ بولنا، ایک کنجوسی نال نعرہ نہیں مارنا، نہیں تو ساری رات مروا۔ نعرہ علی اور نمک کے بارے میں تو واضح اور زیادہ سخت ہے، پلکوں سے چومنا پڑے گا، بڑا حساب لے گا خدا۔ میں یہ نعمت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر۔ 10 باتیں کہہ کے 11ویں بات کہتے فأما بنعمت ربک فحدث، میرے حبیب نعمت کا ذکر کرتا رہے۔ کتنی ضروری چیز ہے نعمت، قیامت والے دن نعمت کا حساب لے گا۔ نبی سے کہتے ہیں نعمت کا ذکر کرتا رہے۔ کیا کہتے رہے نبی؟ روٹی 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 روٹی، نعمت کا ذکر کرتا ہے۔ دوسرا ترجمہ نعمت کا، وہ کہ جی نعمت سے مراد ہے بیٹا، بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے۔ یہ اتنی مشہور بات ہے کہ آدھے سے زیادہ مجمع کا بھی ایمان ہوگا۔ اگر بیٹا نعمت ہے تو اللہ نے کہا یسألونک عن النعیم، میں نعمت کے بارے میں سوال کروں، تو نوح کا کیا بنے گا؟
توجہ ہے یا نہیں؟ اب نالائق بیٹا نکلے حساب باپ دے، اور آدم اگر سارے بیٹوں کا حساب دینے لگ گیا۔ چلیے میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں تاکہ میرا موقف کلیئر ہو جائے، اور آیت وہ پڑھتا ہوں جسے حفظ کرنا واجب ہے۔ اگر وہ آیت کسی کو یاد نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستے پہ چلا جنہیں تو نے نعمت عطا کی ہے۔ اگر نعمت بیٹا ہے تو بیٹے تو ابو لہب کے بھی تھے، پھر اللہ سے تم نے کیا کہا کہ ہمیں ابو لہب کے راستے پہ چلا؟ تیسرا ترجمہ نعمت کا مسلمانوں نے اپنی تفسیروں میں کیا حکومت۔ اگر نعمت حکومت ہے تو حکومت تو یزید کے پاس بھی تھی، اللہ سے کیا کہا ہے ہمیں یزید کے راستے پہ چلا۔ اگر نعمت سے مراد دولت تو وہ قارون کے پاس بھی تھی۔ فرعون کے 3 وزیر تھے، کہ 3 فرعون، ایک بذات خود موسیٰ کا دشمن، دوسرا دشمن حامان، تیسرا قارون۔ کسی کو برا لگے تو یہ اس کی اپنی ذاتی رائے ہے، میں اللہ کا قرآن مجلس اعضاء کا اشتہار سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، فرعون حکومت والا تھا، حامان لمبے قد والا تھا، قارون پیسے والا تھا۔ یہ تینوں موسیٰ کے دشمن تھے۔ محمد موسیٰ جیسا، علی ہارون جیسا، امت یہودیوں جیسی۔ تو سامعین گرامی، معلوم ہوا کہ نعمت سے مراد دولت نہیں، کیونکہ ہمیں دولت والوں کا رستہ نہیں چاہیے۔ نعمت سے مراد حکومت نہیں، ہمیں حکومت والوں کا رستہ نہیں چاہیے۔ نعمت سے مراد بیٹا نہیں، ہمیں ابو لہب کا رستہ نہیں چاہیے۔ نعمت سے مراد روٹی نہیں، وہ نمرود بھی کھاتا تھا۔ تو اب وہ کون سی نعمت ہے جس کے لیے خدا حساب لے گا؟ ہم نہ پاگل ہیں نہ دیوانے، لوگوں کی باتیں سنیں، فتوے سنیں، مخالفتیں سنیں، گالیاں سنیں، گولیاں کھائیں، دھماکے کھائیں، لیکن ہم نے نعمت کو نہیں چھوڑا، کیونکہ ہم نے نعمت کو پہچان لیا ہے جس کا خدا قیامت میں حساب لے گا، جسے ہر نماز میں مانگنا واجب ہے، جس کا حکم نبی کو ہے کہ نعمت کا ذکر کرتا رہے۔ قدیر کے حکم سے قدیر کے میدان میں پالانوں کے منبر میں محمد مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ ابھی اعلان ختم ہوا تھا کہ جبرائیل نازل ہوا اور آ کے کہے گا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ جی بے شک نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ اور اسی لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا
پر نماز کی حالت میں لعنت بھیجتا ہے۔ انکار کرے ولایت کا اور نماز میں کہ انعمت علیہم، ان کے راستے میں چلا جن کو تو نے نعمت عطا کی ہے۔ راستہ ولایت والوں کا ماننا اور خود ولایت کا انکار کرنا، یعنی قرون بنعمت اللہ، تم اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو۔ کوئی سمجھ جائے تو اس کا اپنا نصیب ہے، کوئی نہ سمجھے تو منت کوئی نہیں۔ جس نعمت کا پیغمبر کو ذکر کرنے کا حکم تھا وہ علی کی ولایت ہے، جو نعمت نماز میں مانگی جاتی ہے وہ علی کی ولایت ہے۔ اور اللہ قیامت والے دن یسألونک عن النعیم، جس نعمت کا حساب لے گا وہ ولایت علی بن ابی طالب۔ جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے گویا وہ خدا سے کہتا ہے لینا حساب تو لے لے، میں نہیں مانتا۔ اس لیے علی کا انکار شرک ہے۔ جس نے علی کے علاوہ کسی اور کو امام بنایا اس نے شرک کیا، کیونکہ علی نے خود کو نہیں بنوایا، علی کو اللہ نے بنوایا۔ اور نماز روزے کام نہیں آتے اگر علی کی ولایت کا انکار ہو۔ حارث ابن نعمان فہری 0 میٹر ہاتھی تھا، اور حج کے لیے یہ ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے پہلے اسے نبی کے پیچھے حج پڑھوائی تاکہ پچھلے کھاتے کلیئر ہو جائیں، ورنہ آج مولوی کہتے جی وہ سزا تو اسے ملی تھی لیکن گناہ کوئی اور تھا۔ آپ کے علاقے کا مجھے پتہ نہیں ہے، ہمارے علاقے میں اکثر ہی ہوتا ہے، ایک بندے کو کوڑے لگے تھے تو ہر بندہ کہتا تھا جس جرم میں مارے گئے ہیں وہ جرم اس نے نہیں کیا، ہاں کسی اور غلطی کی سزا اسے اللہ نے دی۔ حارث کے بارے میں کوئی ایسا نہ کہے، خدا نے کہا تازہ حاجی، اور حاجی کے پچھلے گناہ معاف، پچھلا کھاتا کلیئر، ہم سفر پیغمبر، صحابی رسول، اور کہنے لگا تو نے خود بنایا ہے علی کو ولی، یا اللہ نے مقرر کیا؟ میں اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتا۔ یہ جتنے علی کی ولایت کے منکر ہیں ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، یہ ڈرامے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا ڈرامے باز تھا۔ اس نے یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ اس سے پہلے ابو جہل نے غصے میں کہا تھا اگر تو واقعی سچا نبی ہے تو اللہ سے کہے مجھ پر عذاب نازل کر۔ پورا مکہ ڈر گیا کہ عذاب تو آیا گیا۔ ابو جہل سے ڈر ڈر کے لوگ پیچھے جانے لگے، اور حضور پر آیت آ گئی کیف نعذبہم، ان پر کیسے عذاب نازل کروں، انت فی، تو ان کے بیچ میں۔ اس نے ڈرامہ کیا حارث نے کہ عذاب تو آئے گا نہیں کیونکہ محمد سامنے کھڑا ہے، اور علی کی ولایت سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ نے آیت بھی بھیجی، پتھر بھی مارا، اس پتھر کا آنا بتا رہا ہے کوئی مانے یا نہ مانے، چادر بطول کی قسم اللہ نے محمد کے کھڑے ہوتے ہوئے منکر ولایت کو پتھر مار کے کائنات کو قانون بتا دیا کہ میں رسالت کے منکر کو چھوڑ سکتا ہوں، ولایت کے منکر کو نہیں چھوڑ۔ علی کی ولایت کے منکر دائرہ رحمت سے باہر ہے، اور اگر روایت ہوتی تو ہم دنیا سے منہ چھپاتے۔ یہ آیت پڑھتے سے آیت سالا سائلن بعذاب واقع للکافرین، کتنی عجیب آیت ہے۔ اللہ اگر میرے سے مشورہ کرتا تو میں یہاں لفظ لکھواتا للمنافقین، اللہ نے لکھا للکافرین۔ جب کسی عذاب مانگنے والے نے وہ عذاب طلب کیا جو کافروں کے لیے ہوتا، واہ یا اللہ، نماز پڑھتا ہے پھر
بھی کافر ہے. نمازی ہو کے کافر، حاجی ہو کے کافر، ہم سفر مصطفیٰ ہو کے کافر. اللہ نے کہا یہ فتویٰ مفتی کا نہیں جو تبدیل ہو جائے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. بے شک نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی علی کی ولایت کا منکر ہوگا تو خدا کے نزدیک کافر کے سوا کچھ نہیں. علی کل اسلام انکار کرنے والا کافر، علی کل دین انکار کرنے والا مشرک، علی کل ایمان انکار کرنے والا منافق. بڑا گھاٹے کا سودا ہے علی کو چھوڑنا، بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے، بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے علی کو چھوڑنا. اس لیے سامعین گرامی قدر، اس گھر سے محبت رکھنا، اور محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ فضائل کا انکار کر دیا. محبت کا تقاضا یہ ہے، محمد کو محمد ماننے سے جنت نہیں ملتی. محمد کو محمد ابو لہب بھی مانتا تھا، وہ محمد رسول اللہ نہیں مانتا تھا. علی کو علی ماننے سے جنت نہیں ملے گی جب تک علی ولی اللہ کا اقرار نہ کرو، جب تک منصب کا اقرار نہ کرو جنت نہیں مل سکتی. چاہے انسان جو چاہے کرتا رہے، جنت کی قیمت خدا نے علی بادشاہ کی ولایت کو مقرر. اتنا بڑا مقصد تھا علی کی ولایت جس پر زینب نے اپنی چادر کو علی کی بیٹی کی چادر اتنی معمولی نہ تھی کہ کسی چھوٹے مشن پر قربان ہو. خیروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اپنوں کو سمجھانا مشکل نہیں. کیوں سب کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہیں؟ کیوں علی کی بیٹیاں بازاروں میں آئیں؟ شیعہ قوم کے بچے کو پتا ہے، جناب رقیہ سامنے آ جاتی تھی، انہیں کچھ نہ کہو یہ رسول کی بیٹی، اگر علی سے کوئی بدلہ لینا ہے تو میں علی کی بیٹی ہوں. کیوں دشمنی تھی؟ کیا دشمنی تھی؟ میں قرآن کا واسطہ دیتا ہوں ہر سننے والے کو، میرے کہنے پر نہیں. اگر کسی کا ولایت پہ یقین نہیں ہے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اس کے ساتھ کہ گھر مصلے پہ بیٹھ کر یا بستر پہ سو کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچ تو صحیح، حسین قتل کیوں ہوا زینب بازار میں؟ دعا لکھی ہوئی ہے، سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، حسین کے قتل کی اکلوتی وجہ علی کی ولایت، زینب کی پیشیوں کی واحد وجہ علی کی ولایت. تمہارے مولا حسین ابن علی نے مقتل کا فکرہ ہے، اور پوری ذمہ داری سے میں پڑھ رہا ہوں، اور آپ کو آپ کے اجداد کی قسم دے کے کہتا ہوں، اگر میں غلط پڑھوں مجھے بعد میں پکڑ کے اتار دیں. حسین ابن علی نے پوچھا، ابن سعد مجھے کیوں مارنا چاہتا؟ اس بے غیرت نے جواب دیا، لبغض ابیک، تیرے باپ علی کے بغض میں. اور آپ کو پتا ہے کہ لشکر یزید میں نعرہ کیا لگتا تھا؟ ایک دوسرے کو حرامی کہتے تھے، عرب کے قاتل کے بیٹے کو قتل کرو. امام رضا فرماتے ہیں، مثل گوشفند کے ذبح ہو گیا حسین. جنہوں نے ہائے کی ہے خدا تمہیں امام رضا کو. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے امام نے گوشفند سے کیوں تشبیہ دی؟ کبھی کوئی گلی میں بیٹھ کر جانور کو ذبح کر رہا ہو، بندے چپ کر کے پاس سے گزر جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کیوں ذبح کر رہے. غریب ذبح ہوتا رہا، لوگ ٹولیاں کی ٹولیاں بنائے، کسی نے نہیں پوچھا فرزند رسول کو کیوں قتل کر رہا. ایک پوچھنے والی تھی جو 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ رو رو کے کہتی تھی، ابن سعد میرا ماں جایا ذبح ہوتا.
مشکل سے پہنچی، بڑی مشکل سے پہنچی۔ مقتل کی روایتیں پڑھتے جاؤ، صبح ہو جائے کیسے پہنچی۔ جب کندھے سے کندھا ملا کے فوجیں کھڑی تھی، جب سموں سے سم ملا کے گھوڑے کھڑے تھے، اس وقت پہنچی ہے جناب سکینہ۔ یہ فکرہ میرا نہیں ہے، اس کا ثواب سرکار علامہ رشید ترابی کی روح کو پہنچے۔ قبلہ فرماتے تھے زمین پر بیٹھ گئی اور گھوڑوں کے سموں پہ ہاتھ رکھ دیا، گھوڑوں نے مڑ کے دیکھا، ایک دوسرے سے کہنے لگے اولے الامر کی بیٹی ہے راستے بڑی مقبول مجلس ہے، جہاں علی کی ولایت پڑھی جائے وہ مجلس مقبول ہوتی ہے، اس لحاظ سے بڑی مقبول مجلس ہے، اور رونا نصیب کے ساتھ آتا ہے۔ آپ سارے شام کے اس وقت رونے کے لیے بیٹھے ہیں، اور میں بات عقیشہ بات سدی میں ہاتھ جوڑ کے ایک منت کرتا ہوں، میں کبیر صاحب کی بلا میں منت کر کے ایک فکرہ کرتا ہوں کہ میرے جو فکرہ میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ علامہ رشید ترابی صاحب کا، بھائی آفتاب صاحب، میری اپیل ہے کہ اس فکرے کو ساری زندگی اپنے دماغ میں جگہ دے دیں، میں فکرے کو کبھی نہ بھولوں۔ علامہ فرماتے تھے کہ گھوڑوں نے مڑ کے دیکھا اور کہنے لگے اولے الامر کی بیٹی ہے راستہ دے دو۔ اگلا فکرہ رشید ترابی فرماتے تھے کربلا میں حیوان انسان بن گئے تھے اور انسان حیوان بن گئے۔ جانوروں نے راستہ دے دیا، آپ کا مزاج سخت مصائب کے متحمل نہیں ہے، اور غلط روایت پڑھنا لشکر یزید میں سے ہونے کے برابر ہے۔ میں منبر رسول کو قبر حسین سمجھ کر میں حبیب شاہ روایت پڑھتا ہوں۔ 7 شامیوں سے ملی رستے میں، جن سے پوچھا میرا بابا کہاں ہے؟ ایک بے غیرت نے تماچا مارا، دوسرے بے غیرت سے پوچھا یا شیخ حل ریدہ ابھی، کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا؟ حق بندہ تھا، بے غیرت ہاتھ سے اشارہ کرتا، اس نے ہاتھ سے اشارہ نہیں کیا، اس نے کمان میں تیر جوڑا، حسین کا نشانہ بنایا، غریب زہرا کو تیر مار کے کہا فومن، آگے آگے تیر چلا، پیچھے پیچھے سکینہ دوڑی، لیکن سکینہ کے پہنچنے سے پہلے وہ تیر حسین کے سینہ میں پیوست ہو گیا۔ رونے کے دن معاف کرنا بابا، نہ میں تیرا پتہ پوچھتی نہ ظالم تجھے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ والا میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ استباح ہے، استباح ہے، درست فکرہ نہیں ہے کہ جو بھی کہیں کہ 4 قدموں میں بیٹی کھڑی تھی، جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بالخصوص جن کی چھوٹی بچیاں ہیں، ان شریفوں کو یہ فکرہ بڑی جلدی سمجھ آتا ہے۔ جو اتنی مشکل سے پہنچی ہو، جو اتنی دور سے آئی ہو، وہ 4 قدموں پہ رک نہیں سکتی، وہ اتنی دور کھڑی تھی۔ کوئی سید ذاکر صحیح روایت پڑھے، میری اوقات نہیں ہے، میں سادات کی کنیز کی اولاد ہوں، اشارہ ہی کروں گا، بس اتنی دور کھڑی تھی جہاں تک شمر کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ اللہ نہ کرے قیدیوں میں جن کی سزائے موت کا اعلان ہو جاتا ہے، انہیں بھی حکومت مرنے سے پہلے آخری ملاقات کا وقت دیتی، رشتہ داروں کا نام پوچھتے ہیں اور انہیں باقاعدہ خط لکھتے ہیں، فلاں دن پھانسی ہو جائے گی، ملنا چاہو تو مل جاؤ۔ اس ملاقات کا وقت ہوتا ہے 45 منٹ۔
میں نے ایک آفیسر سے پوچھا تھا یہ کتنی دیر رہتی ہے؟ اس نے کہا 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا بے شک سرکاری ٹائم تھوڑا ہے لیکن جب افسر روکنے جاتا ہے جتنا مرضی سخت کیوں نہ ہو، جب دیکھتا ہے کہ بیٹی نے باپ کے گلے میں باندھا، اللہ تمہارا ماتم قبول کرے، حسین کی ماں تم سے راضی۔ حضرت سکینہ کی دعائیں ہو تمہیں جو غریب کو روتے، بیٹی کو روتا دیکھتا ہے چپ کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اللہ جانے پھر کوئی اجڑی سے پیار کرے گا یا نہ کرے گا۔ میں نے کہا ہائے حسین تیری غربت، سکینہ کو ظالم نے آخری ملاقات نہ کرنے دی، بچی دیکھتی رہی، ظالم خنجر کی ضربیں مارتا رہا، سکینہ دیکھتی رہی۔ بی بی زینب نے پوچھا تھا سکینہ جب تجھے یقین ہو گیا تھا کہ ظالم تیرے بابا کو شفا کر دے گا تو کھڑی کیوں رہی، تو دیکھتی کیوں رہی؟ رو کے کہہ دیا پھوپھی اماں میں دیکھنے کے لیے نہیں کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی یہ شفا کر کے چلا جائے، میں بابا کا منہ چوموں گی، میں بابا کا سر چھولی میں ڈالوں گی۔ لیکن وہ بے غیرت چلا نہ گیا، اس نے اپنے نجس ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالے، غریب کے سر کو اٹھا کے چلا، پیچھے پیچھے چھولی پھیلائے ہوئے میری بی بی سکینہ رو رو کے کہتی تھی تو نہ اٹھا، تجھے اٹھانا نہیں آتا، میرے بابا کے سر مجھے دے دے۔ میری تینوں پھوپھیاں خیمے کے دروازے پر انتظار کر رہی ہے، میری پھوپھیاں میرے بابا کے ساتھ۔ بابا حبیب شاہ جی فرما رہے ہیں کہ یہ ظالم سر لے کر کدھر گیا؟ عزاداروں میرے سر پہ قرآن رکھو، یہ شبیر کا سر اٹھا کے غازی کے لاشے پہ آیا، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں والی لاش میں حسین کے سر کو غازی کے سینے پہ رکھو، آواز دے کے کہتے بڑا مان تھا تجھے غازی پہ، بڑا ناز تھا تجھے عباس۔ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، مجلس شہداء کو منظور و مقبول فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، صاحب خانہ کے مرحومین کی مغفرت فرما، عزاداری امام کو عروج و غلبہ عطا فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، حسین کے دوستوں کو سلامت رکھ، مشن حسین کے دشمنوں رکاوٹوں کو تباہ و برباد و ذلیل فرما، ولایت علی پہ زندہ رکھ، ولایت علی پہ موت عطا فرما، خدایا حسین کے دوستوں کو صحت عطا کر، حسین کے عزاداروں کے گھر آباد رکھ، حسین کے عزاداروں کے رزق میں برکت عطا کر، پریشانیاں دور کر، امی یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ خدایا تجھے حسین ابن علی کی غربت کا واسطہ، خدایا تجھے شہزادی سکینہ کی غربت کا واسطہ، خدایا تجھے باپ کے چہرے کی عاشق سکینہ کا واسطہ، خدایا تجھے مظلومہ کی مصیبت کا واسطہ، حسین کے دوستوں مومنین و مومنات کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما، حاجات کو پورا فرما، دعاؤں کو قبولیت عطا کر، کسی کو خالی واپس نہ دے۔ خدایا تجھے معصوم عالم کے خالی واپس آنے کا واسطہ، ہائے کر دینا ہو سکتا ہے اللہ اس ہائے کو بی بی زہرا کے مقدمے میں تمہاری گواہی کے طور پہ لکھ دے۔ خدایا بی بی فاطمہ کے باپ کے نوکروں سے چھڑکے کھا کے دربار سے خالی واپس آنے کا واسطہ، سوال زہرا کجا تلخی جواب کجا، خدایا تجھے خالی واپس آنے والی بی بی کا واسطہ، اس کے بچے کی مجلس سے کسی مومن یا مومنہ کو خالی واپس نہ، سب کی جھولیوں کو بی بی کے صدقے سے لبریز فرما۔
ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، توبہ کی توفیق عطا کر، صراط مستقیم پہ قائم رکھ، علی کے شیعوں جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کر، اسوہ معصومین کو زندہ رکھ، اسی پر موت عطا کر، وارث زمانہ کی زیارت نصیب کر، 72 کا واسطہ ہمیں 313 میں شمار فرما، اس قابل نہ ہو تو 313 کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بارک۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام یا حبیب اللہ، السلام علیکم رسول